نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شفیع اللہ صاحب نے مجھے آج قضا نمازوں کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا ہے کہ آج آپ قضا نمازوں کے حوالے سے اور اس کے احکام اور مسائل کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا یہ ادا ہے، اور نماز کو اپنے وقت سے بعد پڑھنا یہ قضا ہے، مثل ادا ہوتی ہے۔ قضا میں نمازوں میں ایک چیز ذہن میں رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو بندہ سو جائے یا نماز بھول جائے تو فلیصلیھا اذا ذکرھا، یہ مستدل ہے قضا نمازوں کی۔ جب اس کو یاد آ جائے تو پھر وہ پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، قضا کر لے۔ قضا نمازیں جو ہے اس میں دو قسم کے بندے ہیں۔ ایک ہے صاحب ترتیب، اور وہ بندہ ہے جس سے جو ہے نماز قضا نہیں ہوئی ہو، متواتر 5 نمازیں اس سے قضا نہیں ہوئی ہو، تو اس شخص سے اگر نماز قضا ہو جائے تو پہلے یہ قضا پڑھے گا، بعد میں ادا پڑھے گا۔ یہ صاحب الترتیب ہے۔ تو صاحب الترتیب جو ہے وہ قضا نمازوں کو مقدم کرے گا ادا پر۔ دوسری یا تیسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ نوافل کی قضا نہیں ہوتی، اور سنتوں کو بھی قضا نہیں ہوتی۔ ہاں، فجر کی جو سنتیں ہے، جو بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، جب وہ سورج طلوع ہو جائے تو طلوع آفتاب کے بعد آپ فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظہر کی سنتیں اس کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ، جس کی تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں درود شریف بھی پڑھنی ہے۔ عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے جو 4 رکعت ہوتی ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ان دونوں نوافل میں تیسری رکعت میں آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے قاعدہ اولیٰ میں، پہلے قاعدے میں آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ تو اگر یہ آپ سے قضا ہو جائے تو اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکے تو اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح عصر مغرب کے بعد جو سنتیں ہیں، اوابین بھی نوافل ہے، اس میں شامل ہے، تو اگر وہ آپ نہیں پڑھ سکے یا سنتیں نہیں پڑھ سکے 2 رکعت، تو اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ اس طرح عشاء سے پہلے 4 رکعت یا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، اس کی بھی قضا نہیں ہے، اس کی بھی قضا نہیں ہے، چونکہ وہ سنت ہے۔ اور وطر جو ہے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، تو اس کے فوت ہونے کی صورت میں اس کی قضا واجب ہے، اور قضا نہ کرنے والا گناہگار ہوگا۔ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھتے۔ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز قضا ہوئی تھی۔ لیلۃ التعریض کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز ہوئی تھی قضا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے امامت کی، انسان ہے اور ہم تو بہت گناہگار ہے، اور اس فتنوں کے دور میں تو
بڑے مسائل ہوتے ہیں. اگر کسی سے نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرے. نماز قضا ہو جائے تو اس کو پھر قضا ادا کرے، مطلب دوبارہ پڑھ لے، لیکن فرض پڑھ لے، وطر پڑھ لے، قضا کرے. وطر کی قضا ہے، فرض کی قضا ہے، اور جو اس کے لیے کوئی ٹائم بھی مقرر نہیں ہے. بلکہ اب ہم جو نوافل پڑھتے ہیں، علامہ عالم ابن علامہ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاشتغال بقضاء الفوائد اولا واہم من النوافل. نوافل سے فرض نمازوں میں مشغول ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہی بات مبسوط میں ہے باب قضاء الفوائد میں. تو جو نمازیں آپ سے قضا ہوئی ہے اس کے اسی طرح دوران سفر میں نماز فوت ہو جائے. حالت سفر میں تو جو کہ قصر ہوتی ہے، تو حالت اقامت میں اس کے قضا آپ قصر سے کریں گے. سفر کے حالت میں آپ سے نماز قضا ہو جائے تو جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں حالت اقامت میں تو اس کے قضا آپ قصر کریں گے. ابن عابدین لکھتے ہیں وَلِهَٰذَا يَقْضِي الْمُسَافِرُ فَائِتَةَ الْحَضْرِ الرُّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةً يَقْضِي الْمُقِيمُ فَائِتَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ. یہ قول ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ نمازوں میں ترتیب کی رعایت رکھے. ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ نمازیں کل پرسوں ترسوں میں نے نہیں پڑھی ہے، تو جو پہلا نماز آپ سے قضا ہوا ہے فوت شدہ نماز ہے اور متعدد ہے، تو کوشش کرے کہ آپ جو ہے وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةً رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ قَضَا فِي الْهِدَایَہ لعلامہ مرغینانی رحمہ اللہ الباری. تو اس کے آپ بھی اس ترتیب سے کریں کہ جو نمازیں آپ سے پہلے قضا ہے اس قضا نمازوں کو پہلے پڑھے. اور ایک بات جو میں کہنے والا ہوں کہ آج کل جو یہ قضاء عمری میں رمضان کے آخری جمعہ میں بعض لوگ قضاء عمری کرتے ہیں، اس کی عمر بھر کی قضاء نماز قضا ہو جاتی ہے. یاد رکھے کہ نماز کی قضا یہ بذات خود ایک امر مشروع ہے، لیکن یہ جو مروجہ قضاء عمری ہے یہ کوئی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے، فقہ قواعد ضوابط سے بھی متصادم ہے، بدعت قرار دیا ہے اہل علم نے. تو میں تو یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، انسان ہے بہت عاجز ہے، ظہر کی نماز آپ پڑھتے ہیں ابھی، تو آپ کوشش کریں کہ میں پہلی ظہر کی قضا نماز ادا کرتا ہوں. عصر کی نماز سے پہلے جب آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو نوافل بھی بہت بڑی عبادت ہے، نوافل بھی پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ 4 رکعتیں آپ کہہ دیں کہ مجھ سے جو پہلے عصر کی نماز قضا ہوئی ہے میں وہ جو ہے وہ بھی پڑھتا ہوں. وعلیٰ کل حال یہ قضا نمازوں جو ہے اس کی جو ترتیب، اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کہ قضا نمازیں فوراً ادا کیا جائے یا اس میں تاخیر کی گنجائش ہے. بھائی جب نماز قضا ہو جائے تو فوراً ادا کرو، یہ تو آپ پر قرض ہے، قرض کو جلدی ادا کرنا چاہیے. بلا عذر شرعی آپ قضا نمازوں میں تاخیر مت کریں، البتہ مکروہ اوقات کا خیال رکھیں. مکروہ اوقات میں 3 اوقات میں عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، عند الظہیرہ، صبح سورج نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت، اور درمیان میں جو ٹائم ہے ظہیرہ کا، عند الظہیرہ زوال کا، ان 3 ٹائموں میں نماز نہ پڑھے. باقی آپ قضا نماز کی ادائیگی میں تاخیر مت کریں. وجمیع اوقات العمر وقت للقضاء الا الثلاثہ المنہیہ، جو منع کیا گیا ہے
باقی آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عصر سے پہلے پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، ظہر سے پہلے پڑھ لیں، وقت داخل ہے تو احتیاطاً جو ہے آپ کوشش کریں کہ میں یہ پہلی نماز جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ قضا نمازوں کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی فرصت ملے تو آپ نماز پڑھے۔ البتہ اوقات مکروہہ کا خیال رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اور اس کے ریلیٹڈ، اس کے متعلق جو سوال آپ کا ہوا، پھر آپ کمنٹ میں بتا دیجئے، انشاءاللہ العزیز شفیع الرحمن مجھے بتائے گا، تو پھر اس کی جواب بھی آپ کو مل جائے گی مدلل انداز میں، تفصیلاً کوشش کریں گے ماخذ اور ریفرنس دے کر آپ کو، کیونکہ فقہی مسائل میں ریفرنس دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے عمومی بحث کی اور مجموعی طور پر ہم نے گفتگو کی، جو ایک فکس سوال نہیں تھا، لیکن کومنٹ میں آپ جب سوال کریں گے تو، اور اس ٹاپک کے متعلق ہوگا، اس سے باہر مت نکلے۔ مختلف موضوعات آتے ہیں، شفیع الرحمان کے بھی کہتے ہیں اس موضوع پر بولو، اس موضوع پر بولو، اس موضوع پر بولو، تو آج اس نے مجھے یہ قضائی نمازوں کا معاملہ دیا ہے، اس پر جو میرے ذہن میں چند باتیں تھی وہ میں نے تو گزارش کر دی۔ باقی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے یا مسئلہ اس نے پوچھنا ہے تو مدلل انداز میں ہم جواب دیں گے، جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کم علم کم عمر، ہم اپنے کم عمرے کا گناہ کا ارتکاب وہ کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، کمزور لوگ ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کو مطمئن کرے اور صحیح طریقے سے آپ کو جواب دے۔ تو کمنٹ سیکشن میں آپ جائیے اور اپنا سوال درج کیجئے، انشاءاللہ العزیز جواب ملے گا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔